اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک بہت ہی مشہور قانون پڑھ رہے ہیں۔ اس قانون کا نام ہے دعیٌ والا قانون۔ یہ قانون تھوڑا پیچیدہ بھی ہے اور ذرا لینتھی بھی ہے، تو اس کو بڑی تسلی سے آپ نے سمجھنا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کی جو ہیں وہ اس قانون کے ذریعے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گی۔ دعیٌ والا قانون، اس قانون کو ہم 3 یا 4 حصوں میں پڑھیں گے، لیکن ایک ہی لیکچر میں وہ تینوں یا چاروں حصے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ اس قانون کا پہلا حصہ یہ ہے، پہلے تو نوٹ کر لیں کہ یہ قانون ہے کیا۔ یہ قانون یہ ہے کہ اس میں واو کو یا سے تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور واو کو یا سے تبدیل کرنا 3 صورتوں میں تو واجب ہوتا ہے اور 1 صورت میں واجب نہیں ہوتا، جائز ہوتا ہے، یعنی آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ تو پہلے میں 3 صورتیں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا جن میں واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے، اور پھر اینڈ پہ وہ صورت ذکر کر دوں گا جہاں پہ واو کو یا سے تبدیل کرنا جائز ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ تو پہلی صورت جس میں واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ واو جو ہے وہ لازمی ہو۔ لازمی سے مراد ہے کہ وہ تبدیل شدہ نہ ہو، یعنی حمزہ سے بعض اوقات تبدیل شدہ ہوتی ہے، یا سے تبدیل شدہ ہوتی ہے، تو وہ واو لازمی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسم معرب کے کلمہ میں ہو۔ یہ قانون ذکر کیا جاتا ہے جی اسم متمکن میں ہو، اور اسم متمکن سے بعض اوقات اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو مدارس کے سلیبس سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کے نزدیک اسم متمکن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں نے آسان لفظ استعمال کر دیا ہے کہ وہ واو جو ہے وہ اسم معرب میں ہو، یعنی معرب اس میں ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، یا وہ معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، تو معرب میں ہونا اس کا لازمی ہے، اور معرب کا بھی لام کلمہ ہو وہ واو، معرب کا لام کلمہ ہو، نہ تو فا کلمہ ہو نہ عین کلمہ ہو، معرب کا لام کلمہ ہو۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ اس کا ما قبل جو ہے وہ بھی مضموم ہو، یعنی اس واو سے پہلے جو بھی حرف ہے وہ مضموم ہونا چاہیے، یعنی اس پہ ضمہ یعنی پیش ہونی چاہیے۔ تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی، کون کون سی؟ نمبر 1 واو لازمی ہو یعنی تبدیل شدہ نہ ہو، نمبر 2 کلمہ معرب ہو یعنی اسم ہو، کیونکہ اسم ہی معرب ہوتا ہے، اور معرب کا بھی لام کلمہ جو ہے وہ واو ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ اس واو کا ما قبل مضموم ہو۔ تو کیا کریں گے ہم کریں گے اس واو کو یا میں تبدیل اور لازماً تبدیل کریں گے۔ جیسے اگزامپل دیکھیں، آپ کے سامنے دال عین واو حروف مادہ ہیں، تو دال عین واو دیکھیں، شرط پوری ہو رہی ہے کہ واو جو ہے یہ اصلی ہے یعنی لازمی ہے، مادے کا حرف ہے، تبدیل شدہ نہیں ہے کسی سے، اور لام کلمہ کی جگہ پر ہے، فا اور عین کلمہ کی جگہ پر نہیں ہے۔ تو تفاعل، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اس میں دال عین واو حروف مادہ کو میں ڈالوں گا تو یہ بن جائے گا جی تدعون، تدعون۔ تو اب جب شرائط ساری پوری ہو گئیں تو اب ہم اینڈ پہ آنے والی جو واو ہے اس کو یا میں لازماً تبدیل کر دیں گے، اور یہ بن جائے گا جی تدعون۔ قاعدہ یہاں پر ایکچولی ختم ہو گیا کہ آپ نے واو کو یا سے بدل دیا، قاعدہ اتنا ہی تھا، لیکن اس میں مزید تعلیل ہوگی، اور مزید تعلیل جو ہوگی اس کی وجہ سے اس قانون کا نام جو ہے وہ دعیٌ والا قانون رکھا گیا ہے۔ تو یہ جب اینڈ پہ آپ لیکچر مکمل کر لیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس قانون کا نام جو ہے وہ دعیٌ والا قانون کیوں رکھا گیا ہے۔ تو جو قاعدہ اپلائی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ قاعدہ کیا تھا؟ آپ نے اس واو کو یا میں بدل دیا۔ اب مزید اس میں تعلیل یہ ہوگی کہ یا سے ما قبل ضمہ ہے، تو اس ضمہ کو یا کی مناسبت سے زیر حرکت دی جائے گی، تو یہ بن جائے گا تدعیٌ۔ اب تدعیٌ کو جب میں کھول کے لکھوں تو یہ بن جائے گا تدعیٌ، یا کے ضمہ کے ساتھ اور نون کے سکون کے ساتھ۔ اس کے بعد یا پر ضمہ بہت ہیوی ہوتا ہے، تو اس کو جب ہم ساکن کر دیں گے، اس پہ سے ضمہ ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا تدعین۔ اب 2 ساکن ایک لفظ میں اکٹھے ہو گئے تو جو کمزور حرف ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا جی تدعین۔ اور پھر جب اس تدعین کو میں تنوین کے ساتھ لکھوں گا، کیونکہ نون ساکن آپ کو پتہ ہے تنوین کی آواز ہوتی ہے، تو یہ بن جائے گا جی تدعین۔
تو عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ باب تفاعل میں کسی فعل ناقص کا مصدر لکھنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں تو انہیں کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ آگے ایسے ہی لکھا جاتا ہے کہ دال عین واو باب تفاعل میں آئیں گے تو تدعوا یا تدعو اوریجنل، اور مصدر جو ہے وہ پھر اس کا بتا دیتے ہیں کہ مصدر ہے جی تدعن ہے. تو اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ تدعن بنا کیسے. تو آج میں نے آپ کے سامنے تدعن کو پورا کھول کر بیان کر دیا ہے. تو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یہ آ گئی ہے، اور دوسری ایگزامپل را، خا اور واو حروف مادہ کو میں جمع مکسر کا وزن ہے فعلن، اس میں رکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں. تو را، خا اور واو فعلن کے وزن پہ جب آئے گا تو بنے گا جی رخون. اب یہاں پر دیکھیں شرائط پوری ہو رہی ہیں کہ واو لازمی ہے اور مورب ہے کلمہ، اور مورب کلمہ کا بھی لام کلمہ ہے اور ما قبل اس سے پیش بھی ہے. تو آپ اس واو کو یا سے بدلیں گے، یہ بن جائے گا رخویون، اور پھر یا کی مناسبت سے خا پہ آپ زیر ڈالیں گے، بن جائے گا رخیون، اور اس کو جب کھول کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا رخیون، اور پھر اس میں سے یا پہ سے ضمہ ہٹائیں گے تو بنے گا رخین، یا کو نکال دیں گے تو بن جائے گا رخن، اور اینڈ شکل اس کی آپ کے سامنے آئے گی رخین. تو دی ایجون والے قانون کا پہلا پارٹ ہم نے پڑھ لیا. اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. دوسرے حصے میں آپ کو جیسا کہ نظر آ رہا ہے یہاں بھی ہم نے واو کو یا سے لازماً تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو شرائط ہے نا وہ شرائط یہ ہیں کہ پہلی شرط تو وہی ہے کہ واو لازمی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ کلمہ بھی مورب ہو، مبنی نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کلمہ کا لام کلمہ جو ہے وہ واو ہو. تو یہ تین شرطیں تو بالکل ویسی ہی ہیں. اگلی شرط چینج ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ جمع ہو، یعنی صیغہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہو، اور ساتھ ایک اور شرط ہے کہ جمع جو ہے اس میں مفعول کی جمع نہ ہو، اس میں مفعول کی جمع نہ ہو. اور آخری شرط یہ ہے کہ اس واو سے ما قبل جو ہے وہ واو مدہ زائدہ ہو. اس واو سے ما قبل کیا ہو؟ واو مدہ زائدہ. اب آپ کہیں گے کہ یہ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہر وہ واو مدہ کہلاتی ہے جس سے پیچھے ضمہ ہو. اب وہ واو مدہ زائدہ بھی ہوتی ہے اور واو مدہ اصلی بھی ہوتی ہے. واو مدہ اصلی اس وقت کہلائے گی جب واو حروف مادہ میں سے ہو، اور اگر واو حروف مادہ میں سے نہ ہو تو وہ واو مدہ زائدہ کہلاتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، مفعول ورڈ ہے، مفعول میں آپ دیکھیں واو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ واو مدہ ہے کیونکہ اس واو سے پہلے پیش ہے، اور یہ واو مدہ جو ہے یہ زائدہ ہے، اصلی نہیں ہے، کیونکہ فا، عین اور لام حروف مادہ ہیں، اور واو جو ہے یہاں پر زائد ہے، مدہ ہے. اور مدہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آپ نے ہر اس واو کو یا سے تبدیل کرنا ہے جو لازمی ہو، یعنی تبدیل شدہ نہ ہو، مورب اسم کے لام کلمہ میں ہو، کلمہ بھی جمع ہو، اور جمع جو ہے وہ اس میں مفعول کی نہ ہو، اور اس واو سے ما قبل واو مدہ زائدہ ہو. تو اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. دال عین واو ہی حروف مادہ ہیں ہمارے، اور میں فعول، آپ جانتے ہیں کہ یہ جمع مکسر کا ایک وزن ہے فعولن، جس پہ بہت سارے لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، قلوبن، قبورن، رؤوسن وغیرہ وغیرہ. تو دال عین واو کو جب میں فعولن کے وزن پہ ڈالوں گا تو یہ بن جائے گا جی دعوون. اب یہاں پر آپ دیکھیں کلمہ مورب ہے اور کلمہ جمع کا بھی ہے، اور جمع جو ہے وہ اسم مفعول کی جمع نہیں ہے بلکہ اسم فاعل کی جمع ہے، کیونکہ یہ جمع کا وزن جو ہے نا اسم الفاعل کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں آپ کو واو مدہ بھی نظر آ رہی ہے واو سے پہلے، اور یہ واو مدہ جو ہے وہ زائدہ ہے، کلمہ کا حرف نہیں ہے، کیونکہ کلمہ کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ دال، عین اور واو ہے. تو اب آپ نے اس آخری واو کو لازماً یا سے بدلنا ہے. جب بدلیں گے تو یہ بن جائے گا دعوین، اور اس کے بعد یہاں پر سیدن والا قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا. قاعدہ مین جو قاعدہ ہے ہمارا وہ یہاں پر دعوین میں ختم ہو گیا کہ ہم نے واو کو یا سے بدل دیا، جو واجب تھا قاعدہ ہم نے پورا کر دیا. اب جب سیدن والا قانون لاگو ہوگا تو وہ قانون کیا ہے کہ جب بھی کسی لفظ میں واو اور یا اکٹھے آ جائیں جن میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بن گیا جی دعویون.
اب دو یا ہو گئی، ان دونوں یاؤں کو مرج کر دیں گے تو بن گیا جی دعویون، اور پھر یا سے ما قبل جو ضمہ ہے اس کو زیر سے تبدیل کریں گے تو بن جائے گا دعیون، اور پھر اس زیر کی مناسبت سے دال یعنی فا کلمہ کو بھی زیر دے دیں گے تو بن جائے گا دیعیون۔ تو یہ ہے جی دیعیون والا قاعدہ جو اب صحیح معنی میں اپلائی ہوا ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی طرح دوسری ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، عین تا اور واو حروف مادہ ہیں اور فعولن کا ہی وزن ہے، تو یہ بن جائے گا جی اتوون، واو کو یا میں بدلا اتویون، سیدن والا قاعدہ اپلائی ہوا اتویون، دونوں یاؤں کو مرج کیا اتویون، اور یا سے ما قبل زیر دی ضمہ کی بجائے اتیون بن گیا، اور پھر فا کلمہ کو بھی مناسبت سے زیر دے دی عین کلمہ کی تو بن گیا اتیون۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں یہ اتیون لفظ جو ہے سورہ مریم میں دو جگہ استعمال ہوا ہے کہ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، تو یہ عتین لفظ جو ہے اصل میں فعولن کا وزن ہے۔ اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے جی عین تا واو اس کے حروف مادہ ہیں اور فعولن کا وزن ہے، تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ فعولن کا وزن جو ہے یہ کیسے ہے، عتین لفظ جو ہے یہ فعولن کے وزن میں کیسے فٹ ہو گیا، تو میں نے آج آپ کو فٹ کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح سورہ مریم کی ایک اور آیت میں آپ عتین لفظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ایگزامپل ہے جی جیم ثا اور واو حروف مادہ، فعولن کے وزن میں میں ڈال رہا ہوں تو یہ بنے گا جی جسوون، واو کو یا میں تبدیل کیا جسویون، واو کو یا میں تبدیل کیا سیدن قاعدے کے تحت تو بن گیا جسویون، دونوں یاؤں کو مرج کیا جسویون، اور یا سے ما قبل کسرہ دیا تو بن گیا جسیون، اور پھر فا کلمہ کو بھی زیر دی عین کلمہ کی مناسبت سے تو بن گیا جسیون، اور یہ جسیون لفظ جو ہے یہ بھی سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ مریم کی آیت میں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور اسی طرح سورہ مریم کی ایک اور آیت میں بھی آپ کو یہ لفظ جِثِيًّا جو ہے نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی دیعیون والا قاعدہ اب آپ کو 100% سمجھ آ گیا۔ ابھی ہم نے اس کے دو حصے اور پڑھنے ہیں، تو تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جی۔ وہ حصہ یہ ہے کہ اس میں بھی آپ نے واو کو یا سے لازماً تبدیل کرنا ہے، شرائط کچھ تو وہی ہیں، مثلا واو لازمی ہو، تبدیل شدہ نہ ہو، اس مورب کے لام کلمہ میں ہو، اب کلمہ جو ہے جمع نہ ہو بلکہ مفرد ہو، مفرد کلمہ ہو، اور ما قبل واو مدہ زائدہ ہو۔ تو ابھی ایک فرق یہ آیا ہے کہ پچھلا والا جو اصول تھا اس میں کلمہ جمع کا تھا، یہاں پر کلمہ مفرد ہے، باقی شرائط وہی ہیں، لیکن اس میں ایک شرط اور آ گئی ہے کہ واو مدہ زائدہ سے پہلے واو متحرک ہو، یعنی واو مدہ زائدہ ہو لیکن اس واو مدہ زائدہ سے پہلے بھی ایک واو ہو اور وہ واو بھی متحرک ہو، تو یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ پھر نوٹ کر لیں شرائط کیا ہیں، واو لازمی ہو، لام کلمہ میں ہو، کلمہ بھی اسم مورب ہو، ما قبل واو مدہ زائدہ ہو، مدہ زائدہ سے پہلے واو متحرک ہو، اور کلمہ جو ہے مفرد ہو یعنی جمع نہ ہو۔ تو قاف واو اور واو حروف مادہ ہیں، مفعولن یہ کلمہ مفرد ہے، مورب ہے، لام کلمہ کی جگہ پر واو ہے، واو سے قبل واو مدہ ہے، اور واو مدہ سے ما قبل بھی واو ہے اور وہ واو متحرک ہے۔ تو ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آخری والی واو جو ہے لام کلمہ والی واو اس کو یا سے بدلنا ہے، تو یہ بن جائے گا جی مکوویون۔ سیدن والا قانون لاگو ہوگا، واو کو یا میں بدلیں گے تو بن جائے گا جی مکویون، اور دونوں یاؤں کو مرج کریں گے تو بن جائے گا مکویون، اور پھر یا سے ما قبل ضمہ کو زیر سے کسرہ سے تبدیل کریں گے تو بن جائے گا مکویون۔ تو مکوی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس طرح سے بنا ہے۔ لے جی اب اس قانون کا جو آخری حصہ ہے جس میں واو کو یا سے تبدیل کرنا جائز ہے، لازمی نہیں ہے۔ اب اس میں صرف یہ فرق ہے پچھلی والی شرائط سے، اور ایک شرط کا فرق ہے، وہ یہ شرط ہے کہ مکویون میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ واو مدہ سے پہلے بھی واو متحرک ہو،
اب یہاں پر صرف یہ فرق ہے کہ واو مدہ سے ما قبل کوئی بھی حرف متحرک ہو، واو کے علاوہ کوئی بھی حرف متحرک ہو، تو اب آپ اس واو کو یا سے بدل سکتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھیں، دال عین واو حروف مادہ، وزن مفعول، مدعوون، شرائط پوری ہو رہی ہیں، واو لازمی ہے، لام کلمہ میں ہے، کلمہ بھی اسم معرب ہے، ما قبل واو مدہ زائدہ ہے، اور واو مدہ زائدہ سے پہلے حرف متحرک ہے جو کہ واو نہیں ہے، اور کلمہ بھی مفرد ہے، تو آپ اس کو ایز اٹ از بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مدعوون کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور واو کو یا میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، مدعوین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ مدعوین کہیں گے تو پھر سیدن والا قاعدہ بھی اپلائی کرنا پڑے گا، وہ بنے گا جی مدعوین، دونوں یاؤں کو مرج کریں گے تو مدعوین، اور پھر یا سے ما قبل کسرہ دیں گے تو بن جائے گا مدعیون۔ اسی طرح را، ضاد اور واو حروف مادہ ہیں، مفعولن کے وزن پہ آئے گا مردوون، ایسے بھی استعمال ہو سکتا ہے مردوون، لیکن اگر آپ واو کو یا سے تبدیل کریں گے تو بنے گا مردویون۔ سیدن والا قاعدہ اپلائی کریں گے، بن جائے گا مردویون، دونوں یاؤں کو مرج کریں گے بن جائے گا مردویون، اور پھر یا سے ما قبل ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کریں گے تو بن جائے گا مردیون۔ تو یہ مردیون لفظ جو ہے، جو کہ آپ نے قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیت میں پڑھا ہوا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو مرضیہ جو ہے وہ اس طرح سے بنا ہے۔ تو راضیۃً اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور مرضیۃً جو ہے یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج یہ قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس قاعدے کو نام دیا جاتا ہے جی دیون والا قاعدہ، اور کیوں دیا جاتا ہے اس کو نام، اس کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ امید ہے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کسی ایسے ہی قاعدے کے ساتھ آپ سے مزید ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔